حسنین کے جس جس سینے میں قرآن کی دولت بستی ہے عین حقیقت اس دل میں اللہ کی محبت بستی ہے، اللہ کی محبت بستی ہے۔ ہر والد ہر ماں اپنے بچے کو ویسے ٹریٹ کرے، دوستانہ ماحول میں رکھے، اس سے پہلے کہ کوئی اور ان کو دوست بنا لے، والدین اپنے بچوں کو اپنے دوست بنائیں۔ وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں اس عمر میں بلکہ بچپن سے ہمارے ساتھ جو تعلق رکھا وہ بالکل دوستانہ۔ اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی ایسی قدرتی طاقت میرے اندر بھی ضرور رکھی ہوگی، تو کسی دن یہ راز آشکار ہوا کہ اللہ پاک نے میرے اندر ایک شاعر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GMN اور میں ہوں محمد عالم۔ پروگرام ہے ہمارے مہمان، اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں گلگت بلتستان کے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر حمد خواں اور نعت خواں حسنین قاسمی۔ حسنین قاسمی پروگرام ہمارے مہمان میں خوش آمدید، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیں، ماشاءاللہ نوجوان شعراء میں آپ نے اپنا ایک اہم مقام اور بڑا نام بنایا ہے۔ ادب کی طرف رجحان کب ہوا اور کیسے ہوا؟ کیا کسی بڑے شاعر سے متاثر ہو کر اس شعبے کی طرف آئے؟ کیسے آنا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ GMN کا کہ انہوں نے مدعو کیا۔ سر، جہاں تک ادب کی طرف رجحان کا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ ادب کی طرف متوجہ ہو یا اس کا رجحان ادب کی طرف ہو۔ اگر کوئی بندہ اس کا باضابطہ اظہار نہیں بھی کرتا تو اس کی فطرت میں کہیں نہ کہیں کوئی بات ایسی پائی جاتی ہے کہ وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ادب کی طرف اس کا رجحان ہے۔ شاعری کی طرف رجحان کی بات یہ ہے کہ سر بالکل میں بہت متاثر ہوں جناب حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ہر انسان کے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کرتا ہے۔ کسی کو اللہ پاک قلم کی طاقت نثر میں دے دیتا ہے، کسی کو بیان کی طاقت دے دیتا ہے، تو کسی کو شعر کی صورت میں وہ طاقت عطا کر دیتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھیں میں نے جب سوچا کہ اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی ایسی قدرتی طاقت میرے اندر بھی ضرور رکھی ہوگی، تو کسی دن یہ راز آشکار ہوا کہ اللہ پاک نے میرے اندر ایک شاعر رکھا ہے، کیوں نہ میں اس کو اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اس کے ذریعے لوگوں کی فلاح کا سوچ لوں اور پھر جو ہے اپنے ہنر کا صحیح استعمال کر سکوں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور پھر وہ آئیڈیل ہے میرے، اور یہ سفر شروع ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ بتائیں کہ آپ کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، بہت میٹھی ہے، اور آپ جب کلام پڑھتے ہیں تو ایک وجد طاری ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے کوئی، کیونکہ رمضان المبارک ہے، اسپیشل ٹرانسمیشن ہے رمضان کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کوئی حمدیہ کلام سے اس بابرکت محفل کا آغاز کریں۔ جی بالکل سر، میں ایک اپنے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ہی ایک حمدیہ کلام سے انشاءاللہ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتا ہوں۔ خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فسان، خودی ہے تیغ فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حسنین، آپ پنجاب کی کسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں،
پڑھائی آپ کی جاری ہے یا مکمل ہو چکی ہے؟ کیا یونیورسٹی میں بھی ادبی پروگراموں میں حصہ لیتے رہے ہیں آپ؟ جی سر الحمدللہ، میں اس وقت LLB کا اسٹوڈنٹ ہوں سر الحمدللہ، اور میرے LLB 5 ایئر پروگرام کے 3 سال مکمل ہو چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور میں پنجاب یونیورسٹی سے لا کر رہا ہوں، اور پرائیویٹ کالج ہے ہمارا کارنیلیس لا کالج، وہاں سے میں LLB کر رہا ہوں سر، اور تعلیم جاری ہے سر الحمدللہ، اور تعلیمی مراحل اچھے سے گزر رہے ہیں آپ کی دعاؤں سے، اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک نے بڑا وہاں بھی نام رکھا ہے، اور وہاں بھی پروگرام میں شریک ہوتا ہوں، نعتیہ مقابلے ہوں، شاعری کے ہوں، ڈبیٹنگ ہوں، جون سا بھی مقابلہ ہوتا ہے سر، آپ نے جیسی تربیت کی ہے اور آپ کے دیکھا دیکھی آپ کی تربیت کے زیر سایہ الحمدللہ حصہ لیتے رہتے ہیں سر، گائے بگائے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب بھی ایک نعتیہ کلام بھی آپ ہمارے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے آپ پیش کریں، کیونکہ یہ بابرکت محفل ہماری جاری ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک نعتیہ کلام بھی آپ اپنی آواز میں پیش کریں۔ جی سر میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ایک انڈیا کی شاعر ہے سر، احسان صاحب، ان کا کلام ہے، بہت پیارا کلام ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل و یاسین و مدثر و طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ حسنین قاسمی، ماشاءاللہ آپ ممتاز عالم دین مولانا خلیل قاسمی صاحب کے فرزند ہیں۔ اکثر سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے رہتے ہیں آپ اور آپ کے والد محترم کے درمیان دوستانہ تعلق نظر آتا ہے۔ اکثر جی بی میں باپ بیٹوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہمیں نظر آتا ہے، تو کیا آپ کا آپ کے والد صاحب کے ساتھ دوستانہ ماحول بچپن سے رہا ہے، یا اب آ کر آپ میچور ہوئے تو ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں؟ سر جی آپ کا بہت اہم سوال ہے، جو موجودہ حالات ہیں ان کے مطابق اس معاملے کا سارا کریڈٹ میں سر اپنے والد گرامی جناب مولانا خلیل احمد قاسمی صاحب کو دینا چاہوں گا۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں اس عمر میں بلکہ بچپن سے ہمارے ساتھ جو تعلق رکھا وہ بالکل دوستانہ، اور ایسے جیسے ہماری ایج ہوتی ہے اس نہج پر، اس لیول پر پہنچ کر انہوں نے ہمارے ساتھ
سلوک کیا، بچپن سے ہماری باتوں کا ویسے احترام کیا جیسے ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ بات شیئر کرتا ہے، ویسے ماحول انہوں نے دیا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا سر کہ ہمیں کسی بھی فیلڈ میں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی معاملے میں ہمیں یہ کبھی بھی فکر نہیں ہوئی کہ ہم اس معاملے کو اب کس سے شیئر کریں اور اپنے مسائل کا حل کہاں تلاش کریں۔ اللہ پاک جزائے خیر دے والد گرامی کو، تو ان کی ہی اس تربیت کا آج نتیجہ ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو والد گرامی کے ساتھ ان سے اجازت لے کر پھر یا ان سے اپنے تمام معاملات کو ڈسکس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اب تک لائف میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں سر جس کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمام والدین، ہر والد، ہر ماں اپنے بچے کو ویسے ٹریٹ کرے، دوستانہ ماحول میں رکھے، اس سے پہلے کہ کوئی اور ان کو دوست بنا لے، والدین اپنے بچوں کو اپنے دوست بنائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور حسنین قاسمی، سنا ہے آپ نے خود بھی ایک کلام رمضان المبارک کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، آپ کی اپنی شاعری ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو اس بابرکت مہینے میں ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، جتنے بھی سامعین ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے لیے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن لے کے آئیں، تو اس مناسبت سے اگر آپ اپنا وہ لکھا ہوا کلام ہمارے ناظرین کو سنائیں گے تو بہت اچھا لگے گا۔ جی سر ضرور۔ قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کی تلاوت شام و سحر ہوتی ہے، عبادت شام و سحر، ہر ایک بشر خوشیوں میں مگن، مصروف ریاضت شام و سحر، مصروف ریاضت شام و سحر، خوشیوں کا مہینہ مبارک ہو، خوشیوں کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، یہ نفل و ریاضت کیا کہنے، قرآن کی تلاوت کیا کہنے، یہ رحم کا جذبہ ہمدردی، یہ جود و سخاوت کیا کہنے، یہ جود و سخاوت کیا کہنے، تم کو یہ خزینہ مبارک ہو، تم کو یہ خزینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، حسنین کے جس جس سینے میں قرآن کی دولت بستی ہے عین حقیقت اس دل میں، اللہ کی محبت بستی ہے، اللہ کی محبت بستی ہے، ان سب کو وہ سینہ مبارک ہو، ان سب کو وہ سینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، بہت ہی خوبصورت کلام۔ حسنین قاسمی، یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں بہت ساری ادبی تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کے سینئر شعراء کے ساتھ بھی آپ اکثر نظر آتے رہتے ہیں، تو یہاں کن کن ادبی تنظیموں سے آپ منسلک ہیں گلگت بلتستان میں اور خاص کر گلگت شہر کے اندر؟ جی سر، گلگت شہر میں الحمدللہ کافی ساری ادبی تنظیمیں ہیں، جن میں حلقہ ارباب ذوق گلگت ہے، انجمن ترقی پسند مصنفین ہے، اور پاک برٹش آرٹس کونسل کے نام سے ایک تنظیم ماشاءاللہ کام کر رہی ہے سر۔ ان کے جتنے بھی سینئر شعراء کرام ہیں حلقہ ارباب ذوق میں، سب کے ساتھ بہت ایفیلیشن ہے اب بھی سر، جن میں جمشید خان دکھی صاحب استاد محترم مرحوم، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے ساتھ بڑا اچھا بہت زیادہ لگاؤ تھا سر، انہوں نے بہت پروموٹ کیا۔
انہی کی کوششوں کے نتیجے میں سر جو ہمارا قلم ہے اس میں اب تک جو کچھ نکھار آئی ہے وہ اللہ کے فضل کے بعد انہی کی محنت کا اثر ہے. اس کے بعد استاد محترم جناب یونس سروش صاحب ہیں, عبدالخالق تاج صاحب اور عبدالحفیظ شاکر صاحب ہیں, بڑے اساتذہ ہیں, خوشی محمد طارق صاحب. تو یہ سب, اور پھر انجمن ترقی پسند مصنفین میں سے حبیب الرحمان مشتاق صاحب, احسان دانش صاحب. تو یہ سب ان کی سرپرستی میں ہم رہے, ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوئی, اور پھر ان کے دیکھا دیکھی ہمارے جو قلم کو تھوڑی سی اس میں روانی آ گئی سر. ماشاء اللہ. آخر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے نوجوانوں کو, اسٹوڈنٹس کو, جو نئے شعراء ہیں آپ کے ہم عمر نوجوان, ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ادب کے ساتھ آپ کا تعلق آپ کے لیے ناگزیر ہے. آپ اپنی زبان, اپنی ثقافت اور جو آپ کے سماج کے اندر آپ کے اقدار ہیں, ویلیوز ہیں, ان سے کٹ کر, ان سے ہٹ کر آپ زندگی نہیں گزار سکتے. اور اردو زبان جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایک نعمت خداوندی ہے. آپ اس کی قدر کریں. اگر آپ شاعری میں کام نہیں کر سکتے تو آپ نثر کو پڑھیں ضرور. آپ اپنی زبان کو دیگر زبانوں کے مقابلے میں ترجیح دیں, فوقیت دیں, اور اس کے ادب کی ترویج میں اپنا جتنا آپ کا کردار ہو سکتا ہے, اگر آپ لکھ نہیں سکتے ہیں تو کم از کم پڑھ ضرور لیں. کیونکہ آپ کو اردو ادب کے اندر سیرت النبی سے لے کر آپ کو آپ کے معاشرے کے گراس روٹ لیول تک کے تمام معاملات بڑے انتہائی خوبصورت اور عمدہ سلیقے کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اس سے آپ کی جو ہے آپ کی گرومنگ ہو سکتی ہے, آپ کا جو ورثہ ہے آپ کو منتقل بھی ہوگا, اور آپ کی زبان کی اور ادب کی ترویج بھی ہوگی. بہت بہت شکریہ. خوبصورت پیغام آپ نے نوجوانوں کے لیے کنوے کیا. اور ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے تھے ہمارے مہمان, اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان تھے گلگت بلتستان کے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر حمد خواں, نعت خواں حسنین قاسمی. اگلے کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.